السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے کاموں کے اعتبار سے اور اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے علماء سے وظائف معلوم کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے۔ یہاں تک کہ محرم کے ہر دن کے لیے ایک الگ الگ وظیفے، محرم کے مہینے کے لیے روزانہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں مہینے میں، لگ بھگ 29-30 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کے لیے لوگوں نے الگ الگ وظیفے متعین کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سے 10 محرم کے دن کے لیے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے وظیفے گھڑ لیے ہیں، جبکہ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کا کوئی وظیفہ شریعت کے اندر متعین اور مقرر نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ محرم کے وظیفے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مگر لوگوں نے اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں، اپنی طرف سے پیدا کر لی ہیں۔ یہاں تک کہ جو یوٹیوب چینل والے ہیں، جن لوگوں نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں، وظائف کے نام سے بھی، وظیفوں کے نام سے بھی بہت سارے چینل بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کی چیزیں عوام میں مشہور کرتے ہیں، عوام میں پھیلاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھی جائے، ہمارے ویورز بڑھیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں، بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین کا نقصان ہو رہا ہے، اگر لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں تو چلے جائیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں تو بس پیسہ چاہیے، انہیں تو بس شہرت چاہیے، انہیں سستی شہرت چاہیے، لوگ انہیں دیکھیں، لوگ انہیں پڑھیں، لوگ انہیں سنیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے وظیفوں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر اپنے معتبر علماء کرام سے رجوع کریں، اپنے معتبر علماء کرام سے رابطہ کریں، اور علماء کرام سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھ کر اس کے اعتبار سے آپ ان سے کوئی دعا معلوم کر سکتے ہیں، کوئی تسبیح معلوم کر سکتے ہیں، پھر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن خاص محرم کے وظیفے یا کسی خاص مہینے کے وظیفے کہ اس مہینے میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے، یہ اس مہینے کا یہ وظیفہ ہے، تو اس طرح کی کوئی بات شریعت کے اندر متعین نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر چلنے کا نام دین ہے۔ اب لوگ اپنی طرف سے چیزیں فکس کر لیتے ہیں، جو چیز شریعت میں فکس اور متعین نہیں ہے، ہمارے لیے اس چیز کو فکس کرنا جائز نہیں ہے۔ جو چیز شریعت میں عام ہے وہ عام رہے گی، اور جو چیز فکس ہے وہ فکس رہے گی۔ فکس اور متعین چیز کو ہم عام نہیں کر سکتے، اور عام چیز کو ہم فکس نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فجر کی نماز کا ہم وقت بدل رہے ہیں۔ اب فجر کی نماز دن میں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے ہوا کرے گی، یا ظہر کی نماز فجر میں ہوا کرے گی، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو چیز شریعت میں جس جگہ ہے، شریعت کے اندر جس چیز کا جو مقام ہے، اس کو اس کے مقام اور مرتبے پر ہی رکھنا چاہیے۔ شریعت کے اندر جو چیز فکس ہے وہ فکس ہے، اور جو چیز عام ہے وہ عام ہے۔ عام چیز کو خاص کا مرتبہ اور خاص چیز کو عام کا مرتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جب شریعت کے اندر کوئی وظیفہ اس طرح کا ہے ہی نہیں، تو وظیفے اپنی طرف سے بنا کر ان کو متعین اور فکس کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے چکر میں آپ ہرگز نہ پڑیں، اس طرح کے وظیفوں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ جو اسلام کے ضروری ارکان ہیں، جو اسلام کی ضروری چیزیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے علاوہ اپنا ایمان بچانا، سب سے پہلے نمبر تو اپنا ایمان بچانا ہے، تو اپنا ایمان بچانا ہے، اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ اور حج، یہ جتنے بھی ارکان ہیں ان پر فوکس رکھنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ جس پر یہ چیزیں فرض ہوں وہ ان کاموں کو کریں۔ اسی طرح سے حسن سلوک، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، ملک میں رہنے والے لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان تمام لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے، جیسے بھائی بہن، ماں باپ، یا رشتہ دار، بیوی، بچے، شوہر، اسی طرح سے ہمارے خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پھر ہمارے پڑوسی، ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے آس پاس کام کرنے والے، ہمارے ملازم اور نوکر، اسی طرح سے ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، اور ہمارے پڑوسی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے یار دوست، اسی طرح سے ہمارے آس پاس میں رہنے والے یا جن لوگوں کا بھی ہم سے تعلق ہے، اب چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی دھرم کے،
وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھائی چارگی رکھنا، بھائی چارے والا سلوک کرنا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو اپنے بھائی کا درجہ دینا، اپنا بھائی سمجھنا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھنا اور اپنی بہن جیسا برتاؤ کرنا، یہ ضروری ہے۔ مذہب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس طرح کے وظیفوں کے چکر میں نہ پڑھ کر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں، ان کاموں کو کریں کہ جو کام کرنے کے ہیں، کرنے کے یہ کام ہیں۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، تم نے نہیں کیا۔ تو جو کام کرنے کے ہیں آپ وہ کام کریں، جو کام نہیں کرنے کے آپ ان سے بچیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پوری امید ہے۔ تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو یہ باتیں بتلائی ہیں یہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ اگر آ گئی ہیں، اگر آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔